تکلیف کے اندر آتی ہیں۔ اگرچہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، لیکن تمنائیں لامحدود ہیں، قابل ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو وہ شروعات نہیں ہو سکتی، لیکن ہیں ضرور۔ نبی علیہ السلام نے آج سے قبل 1400 سال، آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے زمین کے اوپر ایک مربع شکل بنائی اور اس میں اللہ نے لکیر کھینچی جو اس دائرہ سے باہر جا رہی تھی، اور پھر آپ نے یہ پھر دوسری چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی۔ تو نبی علیہ السلام نے سامنے کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ درمیان میں جو نقطہ ہے یہ انسان ہے، اور جو لکیر ہے لکیر کے باہر جا رہی انسان کی آرزوئیں، انسان کی تمنائیں ہیں، اور جو وہ دائرہ یہ انسان کی موت ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ انسان کی زندگی کے اندر آنے والی مصائبات اور تکالیف ہیں اور مختلف آزمائشات ہیں۔ اگر انسان کسی ایک مصیبت سے بچتا ہے، کسی ایک تکلیف سے بچتا ہے، کسی ایک آزمائش کو عبور کرتا ہے، تو پھر دوسری مصیبت اس پر آ پڑتی ہے، اس دوسری آزمائش میں اس کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس سے بچتا ہے، پھر تیسری آ کر پکڑ لیتی ہے، حتیٰ کہ انسان کی موت انسان کو کچل لیتی ہے، لیکن انسان کی آرزوئیں کبھی ختم نہیں ہوگی، انسان کی تمنائیں ختم نہیں ہوگی، موت پہلے آ جائے گی۔ تو یہ آرزوئیں دنیا کے اندر بھی انسان کی خواہشات ہوگی، آرزوئیں انسان کرے گا، تمنائیں کرے گا، کچھ پوری ہوگی کچھ نہیں ہوگی، اور یہی آرزوئیں یہی تمنائیں انسان مرنے کے بعد بھی کرے گا۔ جب انسان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، تو اس وقت بھی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے عذابات کو دیکھے گا، جہنم کا نظارہ کرے گا، تو پھر انسان کچھ خواہشات کرے گا کہ کاش میں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جاؤں اور دنیا کے اندر جا کر اعمال کروں، نیکیاں کروں، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاروں، اور اس کی عبادت کی زندگی کے اندر موت آ جائے اور میں دوبارہ اللہ کے پاس آؤں اور مجھے جنت مل جائے۔ یہ خواہشات انسان کی وہاں پر بھی ہوں گی، لیکن یہ خواہشات انسان کی کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ جتنے بھی انسان آرزوئیں تمنائیں کرے گا، کوئی بھی خواہش انسان کی ایسی پوری نہیں ہوگی کہ اسے دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا کے اندر تمہیں بھیجا تھا تمہیں سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، تمہیں دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے اور دنیاوی معاملات بتانے کے لیے میں نے انبیاء کرام کو بھی بھیجا اور ساتھ کتابیں بھی بھیجی، تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے اللہ کو یاد کرنا ہے، کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے اور کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں تمہیں غفلت اور سستی اور غفلت برتی ہے، لہذا آج کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی، آج وہی اسی چیز کا صلہ دیا جائے گا جو تم نے دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ پیارے بھائیو، دنیا کے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صحت دی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی آخرت کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری آخرت اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے، اپنی اچھی آخرت کے لیے پھر دنیا کے اندر محنت کرنی پڑے گی، دنیا کے اندر ایسے اعمال کرنے پڑیں گے کہ کل قیامت کے دن ہمیں وہاں پر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ تو اس آرزو اور خواہشات اور جو تمنائیں انسان کرے گا، یہ انسان کی 5 اقسام ہیں، 5 طرح کے لوگ ہوں گے جو اپنی خواہشات اور آرزوئیں اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں دین اسلام سے دور رہے تھے، کفر کی زندگی گزاری تھی، شرک کی حالت میں دنیا میں رہے اور شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے اور کفر کی حالت میں وہ مر گئے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت وہ خواہش کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت بھی آئے گا کہ جب وہ لوگ جن نے دنیا میں کفر کی زندگی گزاری، دین اسلام سے نفرت کرنے والے،
اسلام کو جھٹلانے والے، کتابوں کو جھٹلانے والے، قرآن کریم کا انکار کرنے والے اور نبی علیہ السلام کی ناموس پر ڈاکہ ڈالنے والے، نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے والے اور کفر کی حالت میں مرنے والے، وہ اس بات کی امید کریں گے، خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کہ لوگ مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم دنیا میں اسلام کی زندگی گزارتے، اسلام پر فوت ہوتے اور آج ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ دیکھیں اس وقت ان لوگوں کو کہ جب ان کو جہنم کی آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے یا لیتنا نرد، کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جاتا، کاش ہمیں دنیا میں ایک مہلت دی جائے، ایک مہلت، ایک سال کی زندگی نہیں، ایک گھنٹے کی زندگی نہیں، ایک سیکنڈ کی مہلت دے دی جائے۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم کبھی اللہ کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، کبھی ہم قرآن کو جھٹلائیں گے نہیں۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان کی حالت میں زندگی گزاریں گے، مومن بن کے زندگی گزاریں گے۔ اگر ایک سیکنڈ بھی ملے گا تو اس میں بھی ہم ایمان کی حالت میں زندگی گزاریں گے۔ لیکن یہ خواہشات انسان کی کسی کام کی نہیں ہوگی، صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کو چھوڑتا ہے اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب پر چلتا ہے، تو فَلْيُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین، وہ مذہب جو اسلام کے علاوہ ہے، وہ مذہب اسے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس مذہب میں رہتے ہوئے، اس دین کے اندر رہتے ہوئے اور شریعت محمدیہ سے انکار کرتے ہوئے اگر وہ زندگی گزارے گا، کوئی بھی عمل کرے گا، کچھ بھی کرے گا، نیکی کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، تو وہ اعمال اسے کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں ہی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی وہ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر خوشی ہونی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام، دین اسلام کی ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اور اس دین اسلام کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دین اسلام پر مکمل عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ دین اسلام کو ہم نے قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اسلام کے اندر داخل ہو کر پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں، اپنی منمانی کرتے رہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر اپنی منمانی کریں گے اور دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر غیر شرعی کام کریں گے، ایسے کاموں کو سر انجام دیں گے جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور نبی علیہ السلام کی شریعت نے منع کیا، تو وہ اعمال کرنے سے ہمارا ایمان ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، ہمارا مسلمان ہونا ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے دائرہ اسلام کے اندر جب داخل ہونا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، پھر شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہونا ضروری ہوگا، اور جب اسلام کو قبول کیا ہے تو پھر اللہ کے مکمل احکامات، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دنیا میں نازل کیے ہیں، جو قانون، جو اللہ تعالیٰ نے اصول، ضوابط دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بتلائے ہیں، ان تمام قوانین پر عمل پیرا ہونا یہ انسان کے لیے ضروری ہوگا۔ اگر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نبی علیہ السلام کی شریعت کا انکار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کی مخالفت کریں گے، ان کو پامال کریں گے، تو پھر بھی قیامت کے دن ہمیں پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا، اور پھر ہم یہی خواہش کریں گے یا ویلتنا، کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کریں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جب لوگ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی کمائی آگے کیا بھیجی ہے، کہ دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کون سے اعمال کیے ہیں، اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ کون سے اعمال کیے ہیں، اور اپنے اعمال آگے بھیجے ہیں، نامہ اعمال کے اندر درج کروائے ہیں، جب وہ دیکھیں گے تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت ناشکری کرنے والے، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے اس
آرزو کریں گے کاش کہ ہم مٹی مٹی ہو جاتے، ہمیں اللہ کے سامنے پیش نہ کیا جاتا، اللہ کے سامنے کھڑا نہ کیا جاتا۔ آج جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں تو یہاں سے بچنا لامحال ہے، بچنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں انصافی ہونا ہے۔ وہاں پر نہ مال و دولت سے جان چھوٹنی ہے، نہ ہی شہرت سے جان چھوٹنی ہے، نہ ہی بڑے بڑے تعلقات سے جان چھوٹنی ہے۔ دنیا میں تو تعلقات کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے، اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو وہ دولت لٹا کر اپنی جان بچا لیتا ہے، اگر کسی کو عہدہ مل گیا، شہرت مل گئی ہے تو وہ شہرت کے بلبوتے پر دنیا کی جیلوں سے، دنیا کی عدالتوں سے بچ جاتا ہے، لیکن وہ کل جو اللہ کی عدالت لگے گی وہاں پر نہ مال و دولت کام آئے گی، نہ وہاں پر انسان کی شہرت کام آئے گی، نہ انسان کا عہدہ کام آئے گا۔ اگر کسی کوئی چیز کام آئے گی تو وہ انسان کے اعمال صالحہ ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے۔ اللہ کی زندگی اگر گزاری ہوگی تو وہ چیز کام آئے گی، نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اگر زندگی گزاری ہوگی تو وہ کام آئے گی، وگرنہ جہنم کا عذاب ہوگا، اور جہنم کا عذاب اس قدر سخت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اسے جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ جوتے پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہڈیاں آگ کے اوپر ابلتی ہیں اور کھولتی ہیں، ایسے اس کا دماغ کھولے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ شاید جہنم میں سب سے زیادہ مجھے عذاب دیا جا رہا ہے، اس کا سخت عذاب ہوگا جہنم کا۔ تو اس جہنم کے عذاب سے ہمیں بچنا ہے تو دنیا میں محنت کرنی پڑے گی، دنیا کے اندر ایسے اعمال کرنے پڑیں گے کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں ہم داخل ہو جائیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہوں گے، لیکن اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے ہوں گے جس طرح مومن ایک کامل ایمان والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتا ہے۔ وہ لوگ بھی کل قیامت کے دن آرزو کریں گے، خواہش کریں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن جہنم کے اندر ان لوگوں کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، جہنم کی آگ ان کو کھائے گی، تو وہ یہ آرزو کریں گے یا لیتنا کاش کہ ہم اطعنا اللہ واطعنا الرسول، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے، اللہ کی بات مان لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سرفہم تسلیم کر لیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بتلائے ہوئے فرامین کے مطابق زندگی گزار لیتے، تو آج ہمیں جہنم کے عذاب سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن، جس دن وہ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور ہاتھوں کو چبا چبا کر اس بات کی پچھتاوا کریں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر چل پڑتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کر لیتے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری اور اتباع کے اندر زندگی گزار لیتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم بتلائے ہیں اس راستے پر چل لیتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلائے ہیں زندگی گزارنے کے ان اصولوں پر عمل کر لیتے، تو آج ہمیں جہنم کی آگ نہ پہنچتی۔ لیکن پیارے بھائیوں، وہاں پر صرف پچھتاوا ہوگا اور کچھ نہیں دیا جائے گا، اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی نہیں ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق عمل نہیں ہے، تو وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، وہ عمل بھی ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہ شرط ہے، افضل شرط ہے دین اسلام کی کہ اگر کوئی بھی عمل کرنا ہے سب سے پہلے اللہ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جو طریقہ بتایا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، اس طریقہ پر اگر چلیں گے تب کامیابی ہوگی، وَغَرْنَا عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً۔ بڑے بڑے عمل ہوں گے، اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ اعمال بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان اعمال کے اندر
اتباع نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا، دنیا میں نماز تو پڑھتا رہا ہوگا، 5 وقت کی نماز، تہجد، اشراق، چاش اور مکمل نمازی ہوگا، نوافل کا اہتمام کرنے والا ہوگا، لیکن اس نماز کے اندر کبھی اس نے اس بات کا احساس نہیں کیا ہوگا کہ میں نماز جو پڑھ رہا ہوں کیا یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے؟ کبھی اس نے غور و فکر نہیں کیا، جیسے اسے بتائی گئی اس نے ویسے ہی شروع کر دی، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں جس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، اگر چاہتے ہو کہ ہماری نماز سیدھا پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو بھی طریقے سے نماز پڑھنی ہوگی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دیکھنا تمہیں، جس طرح صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام نے تمہیں بتایا ہے، حدیث موجود ہے، کتب موجود ہیں، جس طرح مجھے دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا ہے اس طرح نماز پڑھو گے، نماز قبول ہوگی، وگرنہ سارا دن سجدے میں پڑے رہو، سارا دن رکوع کے اندر قیام کی حالت میں گزار دو، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح کوئی بھی عمل ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، صدقہ و خیرات ہے، یا کوئی بھی عمل ہے، اگر اس عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود نہیں ہے، تو وہ عمل بیکار ہو جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا، عاملۃ ناصبہ، تو وہ عمل تصلی نار حامیہ، وہ عمل انسان کو فائدہ نہیں دے گا، انسان اس عمل کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن مجھے حوض کوثر دیا جائے گا اور میں وہاں پر لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہوں گا، تو کچھ لوگ آئیں گے، میں انہیں پہچان لوں گا، دیکھوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں، میں پہچان لوں گا، وہ بھی مجھے پہچان لیں گے، لیکن جب قریب آنے لگیں گے درمیان میں دیوار عائد کر دی جائے گی، پردہ عائد کر دیا جائے گا، روک لیا جائے گا، تو میں کہوں گا اصحاب یا صاحب، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو مجھے بتلایا جائے گا یقیناً یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دنیا میں کون سے کام سر انجام دیے ہیں، آپ کے دین کے اندر، آپ کی شریعت کے اندر انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے، اپنی من مرضی کا انہوں نے شریعت بنائی ہے، جو دین کے اندر آیا ہے اپنی دل کی آرزو، اپنی خواہشات کے مطابق دین کو بنا لیا ہے، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ صحبت ان کو دور کر دو، مجھ سے دور کر دو، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بگاڑ دیا، میری شریعت کو بگاڑ دیا ہے۔ تو پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، آپ کی اتباع یہ ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہوگی، اطاعت کے اندر کمی ہوگی، اتباع کے اندر کمی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق عمل نہیں ہوگا، تو پھر کل قیامت کے دن صرف اور صرف پچھتاوا ہوگا اور انسان آرزوئیں اور خواہشات کرے گا، کاش مجھے دنیا میں ایک مہلت اور مل جائے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاروں، لیکن مہلت نہیں ملی، ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی نہیں ملا، اس لیے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہماری زندگیاں گزر چکی ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ غور و فکر نہیں کیا دنیا میں ہم دنیاوی زندگی میں کس قدر ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں، کس قدر ہم سوچ اور وچار کرتے ہیں، چھوٹا سا بھی کام ہو، کوئی چیز خریدنی ہو، 1000 مرتبہ سوچتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ کوئی فالٹ تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، کہیں کوئی چیز اس میں ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، کوئی خراب تو نہیں ہے، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، دوستوں کو لے کر جاتے ہیں، اس چیز دیکھو میں لے رہا ہوں، کہیں یہ خراب تو نہیں ہے، دیکھو اس کو اچھی طرح رکھو۔ دنیا کی چھوٹی سی معمولی سی چیز لینے کے لیے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، لیکن دین کا اتنا بڑا معاملہ ہے، اس میں ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، زندگیاں گزارتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنی نماز کے بارے میں نہیں سوچا، کبھی ہم نے اپنی نماز درست نہیں کی، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا اکیلے بیٹھ کے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کیا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے طریقہ کے مطابق ہے، کہ یہ دین محمدی کے مطابق ہے، کبھی ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ تو یہ سوچنا ہے، میں نے بھی سوچنا ہے، آپ نے بھی سوچنا ہے، اپنے گھر والوں کو اس بات کی فکر دلانی ہے، اہل و عیال کو، بچوں کو اس بات کی فکر دلانی ہے، اور صحیح دین، صحیح جو شریعت کے مطابق دین ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں دیا ہے، جو صحابہ کرام کا اسوہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، وہ طریقہ
وہ شریعت وہ دین ہم نے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو اپنے عزیز و اقارب کو دوستوں کو وہی دین دینا ہے، اس دین کی ہمیں پہچان کروانی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا بے عمل انسان، بد عمل مسلمان ہے مومن ہے لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں، بد عمل ہے، یہ بھی کل قیامت کے دن آرزو کرے گا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، اس دن جب اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے، عدالت لگائیں گے، فرشتے بھی آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو بھی لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، اس وقت انسان سوچے گا، اس وقت نصیحت پکڑے گا، لیکن اس وقت نصیحت پکڑنا انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ جب عذاب سامنے دیکھے گا، جہنم دیکھے گا، اس وقت سوچے گا ہے کاش ایک مہلت مل جائے، عمل کر دو، اس وقت نصیحت ملے گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس وقت نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس وقت غور و فکر کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور کہے گا کاش کہ میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کوئی اچھی چیز آگے بھیجی ہوتی، کوئی اعمال صالحہ آگے بھیجے ہوتے، کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں بھیجا ہوتا جس عمل کی وجہ سے آج مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنو اللہ سے ڈر جاؤ اور ذرا غور و فکر کرو، دیکھو ہم نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اپنے کل کے لیے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، اپنا راشن اپنا توشہ آگے کے لیے کون سا تیار کیا ہے۔ جب بھی بندہ سفر کے لیے نکلتا ہے، 2-4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 1 دن کے لیے بھی جاتا ہے تو تیاری کر کے جاتا ہے، اپنا سامان بیگ اٹھاتا ہے، کپڑے ڈالتا ہے کہ میں نے وہاں پر کپڑے نہ خراب ہو جائیں، ضرورت پڑے گی، ضرورت کا سارا سامان اٹھاتا ہے اور سفر کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی انسان کے لیے سفر کا ہے، یہاں پر انسان سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، لیکن ہم نے جہاں جانا ہے، جس جگہ پر جانا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے، اس بات کو بھی ہم جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے مختصر زندگی ہے، حقیقی زندگی ہمارے لیے آخرت کی زندگی ہے، وہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس بات کا ہم بخوبی علم رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے کبھی اپنا سامان تیار نہیں کیا، کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ اتنے لمبے سفر کے لیے جا رہے ہیں، اتنا لمبا قیام ہوگا وہاں پر موت ہی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، نہ اس کے لیے ہم نے نماز کو اکٹھا کیا ہے، نہ ہم نے روزوں کو مکمل کیا ہے، نہ وہاں پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے صدقہ و خیرات دنیا میں کیا ہے، نہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے توبہ و استغفار کیا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا اچھا بدلہ دیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، کبھی ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، آج دنیا کے اندر وقت ہے، وگرنہ وہ وقت بھی آئے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرمائیں گے کہ یہ کتاب پکڑو اور خود پڑھو، خود اپنا محاسبہ کرو، جائزہ لو کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کچھ کروایا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کون سا سامان اکٹھا کیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کون سی زندگی گزاری ہے۔ آج آپ نے نہیں بتلانا، بلکہ خود ہی پڑھ کے دیکھو اور اپنا محاسبہ کرو اور اس بات کو جان لو کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر بندے کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور پڑھے گا، اکیلا نہیں ہوگا، چھپ کر نہیں پڑھے گا، رب کی ذات ہوگی اور 1,24,000 انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صلحاء شہداء صدیقین بھی ہوں گے، پوری کائنات انسانیت کھڑی ہوگی اور اس کے سامنے ایک بندہ کھڑ کے اپنے نامہ اعمال پڑھ رہا ہوگا۔ آج دنیا میں تو گناہ کر لیتے ہیں چھپ کر، بد کمروں کے اندر، دیواروں کے پیچھے، پہاڑوں میں چھپ کر گناہ تو کر لیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس گناہ کا ہمیں بدلہ کیا دیا جائے گا؟ جب کل قیامت کے دن آج دنیا میں چھپ جاتے ہیں، کل قیامت کے دن کہاں چھپیں گے؟ کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، صرف سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی دیوار نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا،
کوئی مکان نہیں ہوگا جس کی چھت میں جا کے چھپ جائیں گے۔ پیارے بھائی اور دنیا میں رہتے ہوئے اعمال کر رہے ہیں، اچھے عمل کرنے چاہیے ہمیں، تاکہ کل قیامت میں کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ دینی کام کے اندر سستی کرنے والا بھی کل قیامت میں پچھتائے گا۔ کہ دین کا کام ہے، اس میں سستی اور غفلت کا شکار ہونے والا یہ بھی کل قیامت میں پچھتائے گا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی اچھی چیز، اللہ کا فضل کسی کے پاس پہنچ جائے اور اس کا جو ساتھی ہے، دوست ہے، وہ کہے گا لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کاش کہ میرے اور اس کے درمیان اس قدر محبت، اس قدر مودت، دوستی ہوتی۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، میں بھی اس پر عمل کرتا، میں بھی اس پر دین پر زندگی گزارتا، میں بھی اس کی طرح جس طرح اس نے دین کی تبلیغ میں کام کیا ہے، جس طرح اس نے داعی بن کر لوگوں کو دعوت کی ہے، نصیحت کی ہے اور دین اسلام پر مکمل عمل پیرا ہوا ہے، کاش میں بھی اس کی طرح ہو جاتا۔ اور آج جس طرح وہ کامیاب ہو گیا ہے، میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ آج اسے جنت میں بھیجا گیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ جنت میں چلا جاتا۔ اور وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، یہ دین کا کام، دین کے کاموں میں اس کو وقف کر لو، صدقہ و خیرات کر لو، من قبل، اس سے پہلے نہیں یأتی أحدکم الموت، کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ موت کے بعد جو بھی مال و دولت ہوگی تمہاری نہیں ہوگی، جو بھی خزانے جمع کیے ہیں تمہارے پاس نہیں ہوں گے، خالی ہاتھ دنیا میں آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے، سوائے 2 گز کفن کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ساتھ۔ اگر ساتھ ہوگا انسان کے صرف اور صرف اعمال ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں من قبل أن يأتي أحدكم الموت، موت سے پہلے پہلے نیکی کے کاموں میں اپنے مال و دولت کو خرچ کر لو، غرباء و مساکین پر خرچ کر لو، وگرنہ کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت تو مقرر ہو چکا ہے، اس سے نہ جلدی موت آنی ہے نہ بعد میں آنی ہے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور انسان اس بات کی خواہش کرے گا لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ، جب موت کا وقت آئے گا تو انسان خواہش کرے گا کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، میں اپنا صدقہ اللہ کے راستے میں وقف کر لوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن اس وقت موقع نہیں ملے گا، جب موت کے بستر پر پڑا ہوگا موقع نہیں ملے گا خرچ کرنے کا۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یقیموا الصلاۃ، دنیا میں نماز قائم کر لو، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، مال و دولت دی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، سرًا وعلانیہ، ظاہری طور پر یا پوشیدہ طور پر، جس طرح مرضی خرچ کرنا چاہتے ہو خرچ کر لو۔ من قبل، اس سے پہلے کہ أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، اس سے پہلے خرچ کر لو، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی تمہیں کوئی چیز نفع دے گی، نہ تمہیں مال و دولت نفع دے گا، نہ ہی تمہیں دوست تمہارے نفع دیں گے، تمہارے گھر والے کوئی بھی نفع نہیں دینے والا ہوگا۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے نماز قائم کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لو، ایسا وقت بھی آئے گا کہ جہاں نہ پر کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ تو اس لیے پیارے بھائیو، دنیا میں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، نیکی کے کام میں ان کو خرچ کر دو، دین کے کام میں مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر اور غرباء مساکین یتیموں کے اوپر اس مال و دولت کو خرچ کر دو، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ موت آ کر اچک لے اور پھر ہمیں مال و دولت دنیا میں رہ جائے اور کل قیامت میں ہم اس کی آرزو اور تمنائیں اور خواہشات کریں کاش دنیا میں ہم مال و دولت خرچ کر لیتے۔
اور 5ویں نمبر پر فرمایا بری صحبت، بری دوستی جس کے ساتھ ہوگی وہ بھی انسان کل قیامت کے دن پچھتائے گا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا. وہ بے نمازی تھا، بے دین تھا، گناہ کرنے والا تھا، اس نے مجھے گناہ کے اوپر لگایا، بے نمازی بنا دیا اور شریعت سے دور کیا، دین محمدی سے اس نے دور کر دیا. تو وہ خواہش کرے گا کاش کہ میں ایسے شخص کو دوست نہ بناتا کہ جس نے میرے دین کو مجھ سے دور کر دیا، جس نے مجھے اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کی دوستی سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے اور شیطان کی پیروی میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو شیطان کی پیروی میں لگا دیتے ہیں. وہ شیطان ہی اس کا ولی، اس کا دوست، اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے جو اللہ کو چھوڑتا ہے. تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے شیطان کی مخالفت کریں اور اللہ اور رحمان کے ساتھ دوستی لگائیں. اللہ کی دوستی، اللہ کے ساتھ محبت، یہ انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت کی زندگی میں بھی انسان کو اس کے بعد فائدہ دے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ ہر بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، کہ جیسے اس کا دوست ہوگا ویسے ہی ہوگا. اگر اس نے اچھی صحبت اختیار کی ہے، دیندار لوگوں کے ساتھ اس کو اٹھنا بیٹھنا ہے تو وہ بھی دیندار ہوگا. اگر فحاشی اور اوریانی والے کے ساتھ دوستی ہے، زناکار، بدکار، ڈاکو، چور، زانی کے ساتھ اگر کسی کی دوستی ہے تو وہ اس کی بری صحبت اس انسان کو نقصان پہنچائے گی. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال بیان کی ہے ایک نیک اور بدبخت انسان کی. فرمایا نیک انسان کی ایسے مثال ہے کہ کسی خوشبو والے کے پاس، عطر بیچنے والے کے پاس وہ بیٹھتا ہے اور یا تو وہ اس سے خریدے گا، اگر خریدے گا نہیں تو وہ گفٹ دے گا، تحفہ دے گا، وہ بھی نہیں دے گا تو جتنی دیر وہاں بیٹھے گا خوشبو محسوس کرے گا. تو اسی طرح اگر کوئی نیک انسان کے ساتھ کسی کی اچھی صحبت ہے، اس کے ساتھ بیٹھے گا، اس سے اچھی باتیں ملیں گی اور اس کے لیے فائدہ مند وہ زندگی ہوگی. اور اس طرح نبی علیہ السلام نے بری صحبت کی مثال دی ہے کہ ایک گھنٹی چلانے والا اس کے پاس بھی بیٹھتا ہے تو اس کی انگاریں چنگاریں اڑتی ہیں، یا تو اس کے کپڑوں کو جلائیں گی، نہیں جلائیں گی تو اسے بدبو دھوئیں گی، اسے پہنچے گی. تو اس لیے بری صحبت سے ہمیں بچنا ہے. اچھی دوستی، معیاری دوستی ہونی چاہیے تاکہ دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہو اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا